اور یہ صرف شیعہ کمیونٹی نہیں ہے، اگر آپ اس پہ ریسرچ کریں تو اس میں آپ کو اہل سنت حضرات بھی ملیں گے، اور اگر آپ عراق کے سینیریو میں دیکھیں تو وہاں پر تو صرف مسلم کمیونٹی نہیں بلکہ نان مسلم کمیونٹی اور کرسچنز بھی آپ کو ملیں گے، اور آپ کو وہاں پر جو ہے برٹش لوگ بھی ملیں گے، اور آپ کو ہندو بھی ملیں گے۔ تو یہ سارے لوگ مل کے دراصل امام حسین علیہ السلام کے حق ہونے پر دلیل ہیں۔ لاکے گل کبار سکینہ کو بی یاد رہی رہ گئی شام سکینہ تو نہ۔ گورنمنٹ کی طرف سے تھوڑی سختی بھی تھی، لیکن یہ ہے کہ لوگ نہیں دیکھتے، اور یہ ویسے بھی گورنمنٹ کو بھی ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے کہ اتنے لوگوں کو نہ ہی آپ روک سکتے ہیں، نہ ان پہ آپ ایف آئی آر دے سکتے ہیں، تو آپ ان کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ سارے پرامن لوگ ہیں۔ اسا اجڑ گئے او اتیار کدے ریلا سالان دا مقتول فقط چمادا۔ لیکن آج وہ جذبہ محبت دکھاتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ ہم اب کسی کو بھوکا پیاسا نہیں مرنے دیں گے۔ لبیک یا حسین لبیک۔ صدا چہلم شبیر وفا اسلام کے بچوں کا غم آئے اور ان کے لیے یہ سارا اہتمام کیا ہو۔ کیا حسین کیا حسین۔ السلام علیہ الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ اور آج جیسا کہ تمام مسلمانوں کو پتہ ہے کہ چیلہ میں سید الشہداء مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کا سلسلہ جاری ہے، اور جوک در جوک یہاں سے عوام کوڑلا جام، بکر، بیہل، سراں، دریا خان، کاوڑ کلاں اور پنج گرہیں سے یہاں پر قصر عالیہ سلام اللہ علیہ کے لیے رواں دواں ہے۔ مسلسل 3 سے 4 دنوں سے یہ قافلے رواں دواں ہیں، اور یہاں قصر عالیہ سلام اللہ علیہ پر اختتام پذیر ہوں گے۔ وہاں پر زنجیر زنی ہوگی، ماتم داری ہوگی، اور اس کے بعد مجلس اعزاء کا سلسلہ بھی جاری ہوگا۔ جگہ جگہ پر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ یہاں پر ہمارے کوڑلا جام میں، بکر میں، کھاوڑ کلاں میں، بیہل میں، تمام جگہوں پر جہاں جہاں ہم دیکھ رہے ہیں سلسلہ جاری ہے لوگوں کی آمد کا، تو اس کے ساتھ ساتھ سبیل، لنگر اور نیاز کا سلسلہ بھی بہت زیادہ تعداد میں جاری ہے۔ جیسا کہ آپ ہماری ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ نیاز اور عقیدت صرف یہاں پر شیعہ حضرات کمیونٹی نہیں ہے، بلکہ کسی بھی مذہب سے، کسی بھی مسلک سے یہاں پر مومنین اور لوگ، چاہے وہ شیعہ ہوں، چاہے وہ سنی ہوں، چاہے بریلوی ہوں، چاہے دیوبند ہوں، تمام مکاتب فکر کے لوگ یہاں پر حضرت امام حسین علیہ السلام کے غم میں شریک ہیں، اور جوک در جوک وہ اپنے مقام پر جا رہے ہیں، جو کہ ہمارے بکر میں قصر زینب سلام اللہ علیہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ اس کے روٹس کے حوالے سے بھی بتائیں گے، تمام لوگوں سے ملاقات بھی کروائیں گے۔ شیر ڈٹھا میرے زنجیر لتھے تیجو نہ ہم شیر ڈٹھا زمانے تے صدا چہلم شبیر وفا زمانے تے صدا چہلم شبیر وفا۔ علی حسین معصوماں دی قبر تے آئیے، معصوماں دی قبر کو ہاں نہ لا کے کیڑا وین کی تیس، لا کے گل کبار سکینہ کو بی یاد رہی رہ گئی شام سکینہ تو نہ گھبرا۔ علیہ السلام کے بچوں کا غم آئے اور ان کے لیے یہ سارا اہتمام کیا ہو۔ ایک بزرگ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انکل کیا حال ہے؟ الحمدللہ شکر۔ انکل کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں جابی خان سے آ رہا ہوں۔ اچھا انکل یہ بتائیے گا کہ کون سا ایسا جذبہ ہے جو مائیں بہنیں بچے بوڑھے مسلسل 2 سے 4 دن ہیں رواں دواں ہیں قصر عالیہ کی طرف، یہ کون سا ایسا جذبہ ہے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں جناب کہ یہ ایک کربلا کی ایک لڑی ہے۔ جب کربلا ختم ہوا تو پھر
इन कौम इश्किया ने हमारे मसूरात को कैदी करके शाम ले गए और यही काफिला यहाँ से जो करबला से रवाना हुआ नजफ और नजफ से फिर शाम को रवाना हुआ। तो हम उसी की एक सुन्नत के तहत और एक सवाब बेदारन समझ कर हम इस मशी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बीवी पाक और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने यही सफ़र किया और हम उसकी सुन्नत पर चलते हैं। अच्छा अंकल, ये बताइएगा कि आप दूसरे मकातब फ़िक्र को और गैर मुस्लिम को, पूरे पाकिस्तान को क्या पैगाम देना चाहें? मैं ये देता हूँ कि हुसैन सबका, हुसैन सबका। हुसैन किसी के साथ मुखालिफ नहीं रहा। जब मदीना से चला तो उनको 6 महीने लगे, ठीक है। तो 6 महीने रास्ते में वो रवां दवा नहीं रहे, उन्होंने क़याम किया है और लोगों को तबलीग दी है कि मैं नाना के दीन के बचाने के लिए जा रहा हूँ, मुझे अपनी जानों का कोई फिक्र नहीं है। जो मेरे सारे दोस्त मेहरबान हैं वो जिन मसूरात जा रहे हैं तो सिर्फ दीन के खातिर जा रहे हैं। तो वही यही मसला है कि उनको मद्देनजर रखते हुए हम उसी कदम पर चल रहे हैं और दूसरे मुसलमानों को कहेंगे कि हुसैन सबका है, हुसैन में तफरीक नहीं है। जब एक हिंदू भी हज़रत इमाम हुसैन के दरवाजे पर आए तो उन्होंने उनको माला माल कर दिया है। उन्होंने तफरीक नहीं की। हम चाहते हैं कि तफरीक ना हो, प्यार हो, इखलाक हो, मोहब्बत हो, इससे इंसान की वक़ार भी बढ़ता है और एक यूनिटी और स्ट्रेंथ होती है। जी तो दोस्तों, हमारे पास ज़िला बखर की जानी मानी शख्सियत शायर अहले बैत शायर कल्बे अब्बास आबिद साहब मौजूद हैं। इनसे आज के हवाले से, मशी के हवाले से और बखर की आवाम के हवाले से कुछ पूछने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी कैसे हैं? खैरियत? जी मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी आज के दिन के हवाले से, मशी के हवाले से और लोग जो बच्चे बूढ़े माएँ बहनें हमारी आ रही हैं, ये क्या पैगाम देना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया मुझे ऐसे ऑनलाइन लेने का। मैं भी उन लाखों करोड़ लोगों में से एक आम सा फ़र्द हूँ जो इजहार अक़ीदत के लिए यहाँ आया हूँ। मेरा ज़ाती ख़्याल है कि ये जो अरबाइन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, या जो चेलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, इसका आगाज़ तो तभी से हो गया था जब बीबी पाक की रिहाई हुई थी और वो 3 महमलों पे सवार जो मुसाफिर करबला आए थे और उन्होंने अरबाइन किया था, अगरचे 1 साल बाद किया था। फिर नजफ़ से करबला तक ये मिशी का जो सिलसिला है काफ़ी अरसे से चला आ रहा है। फिर कोरोना आया और कुछ पाबंदियाँ लगीं, तो ये मुख्तलिफ़ ममालिक में मकामी सतह पर भी इसका आगाज़ हुआ। लोग इजहार अक़ीदत के लिए मुख्तलिफ़ मकामात मुक़द्दसात पे जाते रहे और इजहार अक़ीदत करते रहे। इसका पैगाम एक ही है, ये वही पैगाम है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम हक़ था। और ये सिर्फ़ शिया कम्युनिटी नहीं है, अगर आप इस पर रिसर्च करें तो इसमें आपको अहले सुन्नत हज़रात भी मिलेंगे। और अगर आप इराक़ के सिनेरियो में देखें तो वहाँ पर तो सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी नहीं बल्कि नॉन मुस्लिम कम्युनिटी और क्रिश्चियंस भी आपको मिलेंगे, और आपको वहाँ पर जो है ब्रिटिश लोग भी मिलेंगे और आपको हिंदू भी मिलेंगे। तो ये सारे लोग मिलके दरअसल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हक़ होने पर दलील हैं और अपनी तरफ से ये एक पैगाम है। और मैं तो ये भी समझता हूँ कि इतनी ज़्यादा तादाद में पब्लिक का, माँओं बहनों का, बच्चों का, जवानों का, बुज़ुर्गों का बाहर निकलना, पैदल चल के मुख्तलिफ़ मकामात पे आना, तो ये बड़ा पीसफुल प्रोसेसन होता है, बड़ा पुरअमन ये जलूस होता है। कहीं किसी दरख्त का एक पत्ता भी जो है उसको नुकसान नहीं पहुँचता, किसी को कोई जानी नुकसान नहीं पहुँचता, किसी की अमलाक को नुकसान नहीं पहुँचता। तो ये वर्ल्ड वाइड एक पीस का मैसेज भी है कि हम कितने पुरअमन लोग हैं। या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो किसी जंग के इरादे से नहीं निकले थे, बल्कि उनका पैगाम हक़ था और पैगाम अमन था। उन्होंने अपने अपोनेंट्स को भी कई रास्ते दिए, लेकिन जब वो लोग हक़ पर नहीं आए तो फिर बिलाखिर उन्होंने जो है वो जंग की है और दुनिया को ये पैगाम दिया है कि हक़ की खातिर सब कुछ लुटाया जा सकता है। तो ये जितने भी अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को और उनकी पाक बहन पाक आलिया सलामुल्लाह अलैहा को खिराज अक़ीदत पेश करने आते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, हम जगह जगह पे सबीले, लंगर, न्याज, उसके हवाले से बताइएगा, ये कैसे मैनेज कर लेते हैं? ये इंतज़ामिया, ये सारा कुछ किसकी क़यादत में ये सारा कुछ हो रहा है सर? मैं तो यही कहूँगा कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क़यादत में हो रहा है।
اور لوگوں کا یہ ایک جذبہ ہے، اور سبیلوں پہ صرف آپ کو شیعہ لوگ نظر نہیں آئیں گے بلکہ اہل سنت لوگوں نے بھی سبیلیں لگائی ہوئی ہیں، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے بظاہر سبیل نہیں لگائی ہوئی لیکن سبیل کے لیے انہوں نے جو ہے نا وہ نیاز پاک ضرور دی ہوئی ہے کہ آپ نے لگائی ہوئی ہے تو چلیں یہ کچھ ہزار میرے بھی آپ شامل کر لیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ سب کچھ مل کر بھی امام حسین علیہ السلام کی جو قربانی ہے اور اس کے لیے جو خراج عقیدت پیش کرنا ہے شاید پھر بھی حق ادا نہیں ہو رہا. اس سے بھی بہت زیادہ کچھ کرنا چاہیے. دیکھیں کربلا کے کئی پہلو ہیں. اب ایک عزاداری کا پہلو ہے، ٹھیک ہے، ایک انصاف کا پہلو ہے، ایک حق پر ڈٹے رہنے کا پہلو ہے، ایک برداشت کا پہلو ہے، ٹھیک ہے جی. کسی خطا کار کو اگر جناب حور علیہ السلام کے کانٹیکس میں دیکھیں تو کسی خطا کار کو ایک چانس دینے کا بھی اس میں ایک پہلو اور اسپیکٹ، تو یہ بہت زیادہ اس پر بات ہو سکتی ہے اور اس کے بہت سارے پہلو ہیں. اور یہ ایک اچھا پروسیشن ہے اور ورلڈ کو ایک میسج جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی کتنی بڑی قربانی تھی کہ آج کئی صدیاں گزر جانے کے بعد بھی لوگ نہیں بھولے. سر آخر پہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے تمام مومنین؟ ایکچولی مومنین، مسلمین یا جتنے بھی انسان ہیں ان کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ حق کی خاطر فائٹ کرنی چاہیے، اور ورلڈ میں دنیا میں جسٹس، انصاف کو قائم رکھنا چاہیے. کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے حق کے لیے اتنی بڑی قربانی دی تو ان کو خراج عقیدت پیش کرنا ہم جیسے لوگوں کا ضروری ہے کہ ہم ضرور یہ خراج عقیدت پیش کریں. پیسفل رہنا چاہیے، ہر آدمی کے عقیدے کی، ہر آدمی کے مذہب کی اور جو مسلک ہے اس کا احترام کرنا چاہیے ود ڈیو رسپیکٹ. اور باقی میرا خیال ہے یہ اسلامی جمہوری ایک ملک ہے اور اس میں آئینی طور پہ ہر آدمی کو اپنے عقیدے کا اظہار اور اس پر عمل کرنے کا پورا حق حاصل ہے. تو یہ عزاداران امام حسین علیہ السلام بھی وہی حق استعمال کر رہے ہیں. سر بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. تھینک یو ویری مچ. یہ چیلا میں مولا حسین علیہ السلام کا ہے، تو یہ جلوسوں میں اور زیارت میں شرکت کرنا بہت ہی ضروری ہے. تو ہم نے شہزادہ علی اصغر مولا حسین علیہ السلام کی طویل لگائی ہوئی ہے، پانی کی طویل لگائی ہوئی ہے، چائے کی لگائی ہوئی ہے، چاول لنگر کھانا وغیرہ کا اہتمام کیا ہوا ہے. تو مولا حسین علیہ السلام کے جو عزادار آ رہے ہیں تو ہم ان کی نوکری میں جی ادھر کھڑے ہیں. جی اچھا تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو لوگ ہیں ان کی عقیدت آپ کو دیکھنے کو کیا مل رہی ہے؟ کیونکہ مسلسل دوسرا سے تیسرا سال ہے، کیا تعداد ہے؟ پہلے سے بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے جی. وہ جیسا کہ آپ نے شعر سنا ہوگا، بچوں نے بھی سنا ہوا ہے کہ انسان کو بیداد تو ہو جانے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. تو کعبہ زمین پہ پہلا ٹھکانہ علی کا ہے، پھر اس کے بعد سارا زمانہ علی کا ہے. تو یہ مولا علی علیہ السلام کے بچوں کا غم ہے اور ان کے لیے یہ سارا اہتمام کیا ہوا ہے. پاکستان کی نامور شخصیت نوا خان منتظر نیئر بھائی ہمارے پاس موجود ہیں، ان سے پوچھتے کہ اس مشی کے حوالے سے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے؟ کیسے؟ اللہ کا شکر ہے جی. آپ الحمدللہ سر خیریت. سر جی آپ یہ بتائیے کہ اتنے دور دور سے ہمارے ضلع بھر سے اتنی عوام آ رہی ہے، تو یہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بھائی جان یہ پیغام دینا چاہتی ہے اتنی عوام. ایک تو یہ بتانا چاہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں اکیلے تنہا شہید ہوئے، بے جرم و بے خطا شہید ہوئے، اور سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ ان کی بہن کو قید کر کے شام لے گئے. اور شام لے جانے کے بعد 1 سال کے بعد جب بہن بھائی کی تربت پہ آئی تو اس کی یاد میں یہ تمام لوگ بتا رہے ہیں کہ مظلوم کربلا کی بہن کیسے آئی اور مظلوم کربلا کے ساتھ کیا ہوا، اور مظلوم کربلا کی بہن کو رسم باندھ کے کیوں شام میں لے جایا گیا. تو یہ سارے پیغام دینا چاہ رہے ہیں اور یہ نصرت امام کی طرف لوگوں کو تیار کرنا چاہ رہے ہیں کہ آئیں. آج بھی موقع ہے اپنے وقت کے امام کے لیے، جب وہ بلائیں تو آپ ایسے لوگ تیار ہو کے آ جائیں. اچھا سر ہم دیکھ رہے ہیں پورے راستے پہ ہم جیسے چل کے آئے ہیں تو ہم نے جگہ جگہ پہ سبیلیں، نیاز، لنگر کا اہتمام کیا ہوا ہے. تمام مومنین نے اتنا یہ جو محبت ہے، یہ عقیدت ہے، یہ لنگر نیاز یہ کر کے وہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جو لنگر نیاز کر رہے ہیں وہ بھی اپنا جذبہ ہی دکھا رہے ہیں. وہ بھی بتا رہے ہیں کہ کربلا میں بھوکے پیاسے بچوں کو مارا گیا، لیکن آج وہ جذبہ محبت دکھاتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ ہم اب کسی کو بھوکا پیاسا نہیں مرنے دیں گے، اور امام حسین علیہ السلام کو عزاداری کے ساتھ اور عزاداروں کے ساتھ وفا کریں گے، اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں. جیسا کہ وہ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ کربلا میں انتہائی
शिद्दत के साथ, इंतहाई प्यास के साथ बच्चों को मारा गया, मर्दों को मारा गया, हत्ता के बीवियों को प्यास की शिद्दत में मार दिया। तो ये बताना चाहते हैं कि हमारे होते हुए करबला की याद में हम ये सारा कुछ करेंगे और कोई भूखा प्यासा यहाँ से नहीं जाएगा। अच्छा सर, इतनी आवाम को इतने जोग लोग आ रहे हैं, इकट्ठ मौजूद है, कैसे मैनेज करते हैं? क्या सिक्योरिटी के हवाले से भी बताइएगा कि क्या इंतजाम होते हैं? इसकी सबसे पहले तो बड़ी सिक्योरिटी जो है वो इमाम अलैहिस्सलाम जो इस पूरी आज़ादारी के सरपरस्त है, मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, सबसे बड़ी तो सिक्योरिटी उनकी अपनी है। उसके बाद मादी तौर पे हमने भी कुछ इंतजाम किए हुए हैं, बखर की आवाम भी कर रही है, और हमारे साथ जितने इदारे हैं उनकी भी बड़ी मेहरबानी है कि वो चल रहे हैं और अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा सर, ये हो नहीं सकता क्योंकि आप हमारे साथ मौजूद हैं, आप हमें इंटरव्यू दे रहे हैं और हम आपसे कोई ऐसा कलाम ना सुने, तो प्लीज़ हमारे नाजरीन को, हमारे दोस्तों को और तमाम मोमिनीन की खिदमत में आप कोई कलाम पेश कीजिए। जी सरैकी दही कलाम में बीबी भिरा दी तुरबत दे आई ते रो क्या दिए उठी वीर हुसैन इमाम भेणी रुल गया नी, उठी वीर हुसैन इमाम भेणी रुल गया नी, साकू खा गए वीरों शाम भेणी रुल गया नी, साकू खा गए वीरों शाम भेणी रुल गया नी। वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा क्या नाम है? मेरा नाम खतीजा है। कहाँ से आ रहे हैं आप? कोटला जाम। कोटला जाम से पैदल ही आ रहे हैं? जी। ये आप किसकी मोहब्बत में इतना दूर कोटला जाम से यहाँ तक 8 से 9-10 किलोमीटर का सफ़र है, अब छोटे से नन्हे से बच्चे और किसकी मोहब्बत में आ रहे हैं? हम हुसैन अलैहिस्सलाम से लबैक या हुसैन लबैक। वालेकुम सलाम। सर जी क्या हाल है, कैसे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी ये बताइएगा कि हमारे कोटला जाम और बखर की जो आवाम है, इतनी ज़्यादा माएँ बहनें बुज़ुर्ग बड़े छोटे, और यहाँ पर इतनी कसीर तादाद में यहाँ पर जोग दर जोग शिरकत कर रहे हैं, ये क्या पैगाम देना चाहते हैं? ये जी सुन्नत ज़ैनब अदा कर रहे हैं, मशी के नाम से इसको जाना जाता है, इसको अरबईन वाक भी कहते हैं। और ये सुन्नत थी बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह की कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद बीबी ज़ैनब और उनके अहलो अयाल को, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कैद कर दिया गया था, और जब उन्हें पहली दफ़ा आज़ाद हुई थी, वो जैसे ही मतलब वो वहाँ से छूटी, तो उन्होंने नजफ़ से लेके करबला तक का जो पैदल सफ़र किया, उसको मशी कहते हैं। तो लास्ट टाइम जब कोरोना में, यानी कि आज से 2-2.5 साल या 3 साल पहले, जब कोरोना के दिनों में जब तमाम ममालिक ने एक दूसरे के लिए अपने रास्ते बंद कर दिए थे, तो उसी को फॉलो करते हुए इराक ने भी पाबंदी लगाई थी, जिसकी वजह से लोग ज़ियारत के लिए नहीं जा सकते थे। तो तब वहाँ आका सिस्तानी ने एक हुक्म जारी किया था या एक फतवा दिया था कि हर कोई अपने इलाके में जाके, जो उनके इलाकों में मेन जगह है, मरकज़ी इमाम बारगाह है या कोई ज़ियारत की जगह है, दरबार है या कोई मज़ार है, तो उस जगह पे जाके वो तमाम लोग जमा हों। तो ये उसको फॉलो करते हुए तो पहली दफ़ा में भी लोगों ने मतलब एक बेतहाशा लोग निकले थे। तो अभी रिसेंटली ये आज मेरे ख्याल में 3रा साल है कि लोग निकल रहे हैं, मुसलसल निकल रहे हैं, और बेतहाशा लोग हैं, मतलब अनकाउंटेबल हैं। गवर्नमेंट के लिए थोड़े से मसाइल हैं इसको मैनेज करने में, क्योंकि ज़ाहिरी बात है आवाम हर तरफ से निकलती है, कोई पता नहीं होता, कोई रूट नहीं है। तो गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी सख्ती भी थी, लेकिन ये है कि लोग नहीं देखते। और ये वैसे भी गवर्नमेंट को भी एक पैगाम है, एक मैसेज है कि इतने लोगों को ना ही आप रोक सकते हैं, ना इन पे आप FIR दे सकते हैं, तो आप इनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। ये सारे पुरअमन लोग हैं, और जो माएँ बहनें बेटियाँ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बुज़ुर्ग निकलते हैं, तो वो किसी शर पसंदी के लिए नहीं निकलते। और सारे अहले सुन्नत जो हैं वो भी हमारे भाई हैं, हमारे यानी कि हमारे नफ्स का हिस्सा हैं, हमारी जान के टुकड़े हैं वो। तो ये पैगाम ऑलरेडी यानी कि ये सारे लोग देते हैं। और पाकिस्तान हम सब का है, हम सब ने अमन के साथ रहना है, किसी के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई बयानबाजी, कोई नाराबाजी नहीं होनी चाहिए। और ये भी पाकिस्तान के हर पाकिस्तानी शहरी का बुनियादी हक़ है जो उसको मिलना चाहिए। लोग पैदल आए हैं, हम लोग गाड़ियों पे आए हैं, बहुत सारे लोग गाड़ियों पे आए हैं। लोगों ने गवर्नमेंट के जो बनाए हुए असूल हैं या उन्होंने जो कहा है कि जो हिदायत दी हैं उसको फॉलो किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद इधर पैदल भी आ रही है। अच्छा सर, हमने देखा पूरे रास्ते पर जगह जगह सबीले, लंगर, न्याज, बहुत ज़्यादा वसी तादाद में इसका इंतज़ाम है। तो ये लंगर और ये न्याज, ये क्या पैगाम देना चाहिए? सर जी, ये बिल्कुल जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो 3 दिन यानी कि आखिर के अयाम में 7वीं से पानी बंद कर दिया गया था,
اور ان کے جو بچے ہیں وہ بلک بلک کے شہید ہوئے تھے. یہ مولا علی اصغر ویسے تو وہ کیا ہوتا ہے ساقی کوثر کے بیٹے تھے, جہاں سے پاؤں مارتے وہیں سے چشمہ پھوٹ پڑتا, بلکہ انہوں نے یہ معجزہ کر کے بھی دکھایا تھا. لیکن یہ لوگ جو ان پہ ظلم اور بربریت ہوئی تھی اس دور میں, اس کو یاد کرتے ہوئے یہ سبیلیں دیتی ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے امام حسین علیہ السلام یا محمد و آل محمد, ان کے اصحاب, یہ ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہیں بنسبت اس کے کہ یہ جو ہمارا مال ہے یہ سب کچھ ان پہ قربان ہے. تو لوگ دیتے ہیں, میں نے بالکل دیکھا ہے پورے, یعنی کہ میں دریا خان سے ہوں, گاڑی پہ ہوں, 20 کلومیٹر کا سفر ہے, ایسی کوئی جگہ نہیں تھی کہ جہاں تھوڑا سا آپ سفر کریں اور نظر نیاز چائے ہے, اپنا ہر کوئی, یعنی کہ فروٹ سے لے کے ٹشو تک کے باکسز لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں کہ اگر کسی کو پسینہ آتا ہے تو وہ صاف کرنے کے لیے لے سکتا ہے. سر اس سے آپ دنیا کو اور تمام مکاتب فکر کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں, یہ عوام, یہ لوگ؟ پیغام تو جو امام حسین نے دے دیا وہی ہے, حق کا ساتھ دیں, باطل کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں, چاہے وہ آج کل کی باطل قوتیں ہیں یا اس دور کی تھیں, اور باقی امن کے ساتھ رہیں. امن اور بھائی چارے سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے, اور اچھے طریقے سے ان اعضاء کے, یعنی کہ ان کو غم کو منائیں, جو خانوادہ رسول پہ جو ظلم ہوا ہے اس کو منائیں, ان کی یاد میں سبیلیں لگائیں, ان کی یاد میں جو بھی غم, جس طریقے سے بھی, اگر کسی کا غم منانے کا طریقہ اس طریقے سے عزاداری نہیں ہے تو آپ گھر میں بیٹھ کے منائیں, لیکن منائیں ضرور. اے قاتل چھتری سالاں دا مقتول فقط چھ مادہ تیرا غر میں تیر کو چھوڑیا ات آگے جگار تے مادہ بی بی آدھی میری حضرت یہ بولیاں بولے تے ماری تیر جفادا تے کو کباری چماپ نہ کرتا آیا بین تگار دی مادا آدھیاں ندر گئی اسا اجڑ گئے او اتیار کدے ریلانی اٹھ دیکھتا سی تجیا بینی دیو ہاتھ الٹے شمیر بدھائلی بی بی آدھیا جانج چڑھ پئی سادے اکبر دی اٹھ شام دا ٹر دے پینی جیندہ فلک تے شم سے حیا کیتا وہ اندے سر تے چادر کوئی نہیں. شعر محمد علی جوہر صاحب کا ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اور اس کے علاوہ ماتمیوں کے حوالے سے ایک دو ربائی جو ہے سریکی میں کہ خوش بختی ہے حیرانی نہیں, خوش بختی ہے حیرانی نہیں, اے ماتمی قوم دیوانی نہیں, جے کو زہرا سین دعا دے وے اندے بختاں دا کوئی ثانی نہیں. اور اس کے علاوہ بھی کافی سارے شعر ہیں, مطلب یزیدیت, حسینیت اور یزیدیت کیا ہے, مطلب اس کے حوالے سے ایک قطعہ ذہن میں آ رہا ہے کہ یزید موسم میں اسیاں کا لا علاج مرض. یہ غلام محمد قاصر صاحب ہیں ڈی اے خان سے, یہ ان کا شعر ہے. یزید موسم میں اسیاں کا لا علاج مرض, حسین خاک سے خاک شفا بناتا ہے. یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے, حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے. یہ خدا کا ارادہ ہے اور یہ عزاداری یہ خدا کا وعدہ ہے کہ یہ روز قیامت تک, روز حشر تک یہ رہنا ہے سلسلہ. تو اس میں اضافہ ہی ہو سکتا ہے, کبھی اس میں کمی نہیں آ سکتی. یہ ایک جذبہ ہے, یہ عزاداروں کا جذبہ ہے جو اتنی گرمی میں ادھر دور دور سے جو پیدل چل کر ادھر آئے ہیں, اکٹھے ہوئے ہیں اور صرف پرسہ داری کے لیے, پرسہ دینے کے لیے. تو یہ باقی یہ حیران کن بات ہے, اور یہ اس کا مطلب انسان کوئی نہیں اندازہ لگا سکتا کہ یہ دنیا میں اپنا کوئی نہیں, خدا تو ہے اپنا وسیلہ نہیں, مصطفیٰ تو ہے یاول اگرچہ کوئی نہیں, مرتضیٰ تو ہے اپنی زمیں کوئی نہیں, کربلا تو ہے. باغ دوست پہ لفظلی لکھا ہے, باغ فردوس پہ لم یزلی لکھا ہے, پتے پتے پہ محمد علی لکھا ہے, سبز پتوں پہ حسن اور علی پہ سرخ پھول. دوستو ہم ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے ساتھ مشی کرتے ہوئے قصر عالیہ حضرت
قصر زینب سلامُल्लाह علیہا پر پہنچ چکے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے کیمرہ مین دکھا سکتے ہیں کہ عوام بہت زیادہ اکٹھ موجود ہے یہاں پہ، ضلع بھر کی عوام یہاں پر موجود ہے، اور جوک در جوک ابھی بھی مختلف شہروں سے یہاں پر آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ عوام کا سینکڑوں لاکھوں کی تعداد میں یہاں پر عوام جمع ہے، اور ہمارے دوسری طرف بکھر کے مرکزی امام بارگاہ مہاجر و معلا میں بھی مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، اور وہاں پر یہ جلوس اور مجالس حضرت چیلہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ہوگا، اور وہاں پر علم عباس اور ذوالجناح کا یہ جو روایتی جلوس ہے وہ برآمد ہوگا، اور یہ اپنے روایتی رستوں سے گزرتا ہوا شام کو کوٹلی امام حسین علیہ السلام پر اختتام پذیر ہوگا۔ جی تو ناظرین، اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ کیمرہ مین ابرار حسین کے ساتھ